بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 146 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا الَّذِينَ أَوْجَبُوا سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 145 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران کچھ مسائل زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ہم نے سب سے پہلے قسم ثانی کو پڑھا تھا، اور قسم ثانی میں ہم نے عدت کے احکام شروع کیے تھے کہ عدت کے احکام کون کون سے ہیں، عورتوں کی اقسام بیان کی تھی، اور پھر ہم نے سب سے پہلے معتدہ رجعیہ کے احکام کی وضاحت کی تھی کہ معتدہ عورت ہو جس کو طلاق دی گئی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو، اور طلاق بھی اس کو طلاق رجعی دی گئی ہو، اس کے احکامات کیا ہیں تفصیلاً ہم نے بات کر لی ہے۔ ایسے ہی ایک عورت حاملہ معتدہ ہو، یعنی حاملہ ہے اور اس کو طلاق دے دی گئی، وہ معتدہ بن گئی، تو اس کے احکامات کیا ہیں تفصیل سے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی بائنہ کے جو احکامات ہیں، ایسی عورت جو بائنہ ہو جس کو طلاق بائن دی گئی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو، تو اس کی عدت کے احکامات کیا ہیں تفصیلاً ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں 3 اقوال تھے، یعنی بائنہ معتدہ کے بارے میں تو 3 اقوال پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، اور پھر آخر میں اختلاف کا سبب جاننے کی بھی کوشش کی ہے کہ اختلاف کا سبب کیا ہے۔ یہ جو فقہا کے 3 اقوال بنے ہیں، ان کے وجہ کیا ہے، وجہ سبب، یہ اختلاف کا سبب کہہ لیں جو بھی، تو یہ ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور اس دوران ہم دوسرا قول کہ سکنا واجب ہے جبکہ نفقہ واجب نہیں ہے، یعنی دوسرا قول، 3 قول ہو گئے تھے نا، تو دوسرا قول ہم پڑھنے لگے ہیں کہ ایسی عورت جس کے لیے سکنا تو واجب ہو لیکن نفقہ واجب نہ ہو، فقہا کا یہ دوسرا قول تھا، اور پھر ہم اس دوسرے قول کی دلیل بھی پڑھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ ایسے ہی جو حدیث فاطمہ بنت قیس ہے اس کی تعلیل بھی کی جائے گی، اس کی علت بیان کی جائے گی، اس کی مزید وضاحت کی جائے گی جو پچھلے سبق میں ہم نے دلیل کے طور پر پیش کی تھی، اور پھر تیسرا قول ہم پڑھیں گے کہ دونوں چیزیں ہی واجب ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 اقوال تھے معتدہ بائنہ کے بارے میں۔ پہلا قول ہم نے پچھلے سبق میں ہی پڑھ لیا، دوسرا قول یہ ہے کہ جی سکنا واجب ہے لیکن نفقہ واجب نہیں ہے عدت کے دوران، اور تیسرا قول ہے کہ دونوں چیزیں ہی واجب ہیں، یعنی نفقہ بھی واجب ہے اور سکنا بھی واجب ہے۔ تو یہ تیسرا قول آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، اور تیسرے قول کی جو دلیل ہے وہ دلیل بھی پیش کی جائے گی۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ أَوْجَبُوا السُّكْنَ دُونَ النَّفْقَةِ، یعنی وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ اس عورت کے لیے سکنا یعنی رہائش تو ہوگی، دون النفقہ لیکن نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُمْ احْتَجُوا بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي مُؤَتِّهِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے دلیل پکڑی ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں حدیث ذکر کی، حدیث فاطمہ، تو یہ پیچھے بھی ہم نے ذکر کر دی تھی، مصنف بھی کہہ رہے ہیں کہ المذکورہ کے پیچھے اس کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے اس روایت سے دلیل پکڑی ہے جس میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس لک علیہ نفقۃ، کہ اس مرد کے اوپر آپ کے لیے نفقہ تو واجب نہیں، وَأَمَرَهَا، اور اس عورت کو حکم دیا تھا کہ أَن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارے۔ یعنی اس میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں نفقہ کو تو کینسل کر دیا ہے، نفقہ کا اسقاط تو کر دیا ہے کہ لیس لک علیہ نفقۃ، نفقہ واجب نہیں ہے، اور عدت گزارنے کا عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں حکم دیا تھا۔ تو دیکھیں یہ فقہا کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا اسقاط السُّكْنَةِ، کہ اس میں سکنا کو ساقط کرنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، نفقہ کا ساقط کرنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے مان لیا وہ، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکنا کو ساقط نہیں کیا۔ جب سکنا کو ساقط نہیں کیا
تو فبقی علی عمومہ فی قولہ تعالی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے یہ اپنے عموم پر برقرار رہے گا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، یعنی جیسی تم من وجدکم، جیسی بھی جگہ تمہیں میسر ہو سکے، جیسی رہائش تم اس کو دے سکتے ہو ویسی رہائش اس کو دو۔ تو اب دیکھیں اس آیت میں سکنا کا ذکر ہے کہ جی معتدہ کو رہائش دی جائے گی، تو اس حدیث میں انکار بھی نہیں ہے۔ جب انکار نہیں ہے تو پھر یہ آیت مبارکہ جو ہے اپنے عموم پر برقرار رہے گی، اور سکنا کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا کہ معتدہ کے لیے سکنا ہوگی۔ یعنی تو سکنا ہونے پر انہوں نے دلیل پیش کر دی ہے کہ فاطمہ جو بنت قیس والی روایت تھی اس کی وجہ سے سکنا ساقط نہیں ہوا، ہاں نفقہ تو ساقط ہو گیا، سمجھ میں آ گئی، لیکن سکنا رہائش جو ہے وہ ساقط نہیں ہوئی، لہٰذا آیت مبارکہ اپنے عموم پر برقرار رہے گی، اور عورت کو اس آیت مبارکہ کی وجہ سے سکنا یعنی رہائش دی جائے گی۔ وَعَلِّلُوا أَمْرَهُ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ أَن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، کہ وہ عبداللہ ابن مکتوم کے گھر میں جا کر عدت کے ایام گزارے، تو بِأَن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کر عدت گزارے۔ وہ کیوں حکم دیا اللہ کے رسول نے؟ اس لیے بِأَنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِهَا بَذَاءٌ، کیونکہ وہ جو حضرت فاطمہ تھی وہ بد زبان تھی، ان کی زبان زیادہ تیز تھی یا وہ بد زبان تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے سکنا تو دیا، شوہر کے گھر میں نہیں دیا، کہیں اور دے دیا کہ تاکہ اس کی بد زبانی جو ہے وہ بند ہو جائے، یہ بد زبانی اپنے شوہر کے ساتھ نہ کرے۔ تو اب دیکھیں اس میں اللہ کے رسول نے سکنا کو ساقط تو نہیں کیا، سکنا دیا ہے، لیکن وہ بس اتنا ہے کہ شوہر کے گھر میں نہیں دیا، اس کی وجہ بتا دی کہ بِأَنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِهَا بَذَاءٌ، کہ وہ جو عورت تھی وہ بد زبان تھی۔ تو دیکھیں وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ اس کے لیے سکنا واجب ہوگا لیکن نفقہ واجب نہیں ہوگا، انہوں نے سکنا پر دلیل دے دی ہے کہ سکنا کیوں واجب ہوگا، آیت اپنے عموم پر برقرار رہے گی، تفصیلاً ہم نے اب یہ دیکھ لیا ہے۔ آگے دیکھیں وَأَمَّا الَّذِينَ أَوْجَبُوا لَهَا السُّكْنَ وَالنَّفْقَةَ، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ سکنا بھی واجب ہوگا اور نفقہ بھی واجب ہوگا، یعنی دونوں چیزیں واجب ہوں گی، ان فقہا کے دلیل کیا ہے دیکھتے ہیں۔ فَصَارُوا، وہ گئے ہیں إِلَى وُجُوبِ السُّكْنَى لَهَا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى، کہ سکنا کو وہ ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عموم کی وجہ سے، کہ پچھلے جو قول تھا اس میں بھی ہم نے اس کے عموم کی وجہ سے سکنا واجب کیا تھا کہ جیسی جگہ تمہیں میسر ہو ویسی جگہ ان کو رہائش دے دو، تو اس آیت مبارکہ کے عموم کی وجہ سے یہ فقہا کہتے ہیں کہ سکنا واجب ہوگا، رہائش دی جائے گی۔ وَصَارُوا إِلَى وُجُوبِ النَّفْقَةِ، اور جو وہ کہتے ہیں کہ نفقہ بھی واجب ہوگا، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ لِكَوْنِ النَّفْقَةِ تَابِعَةً لِوُجُوبِ الْإِسْكَانِ فِي الرَّجْعِيَّةِ وَفِي الْحَامِلِ وفی نفسی زوجیتی، وہ کہتے ہیں کہ جب سکنا واجب ہو گیا، رہائش واجب ہو گئی، تو رہائش کے تابع ہو کر نفقہ بھی واجب ہوگا، نفقہ بھی واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ لوجوب الاسکان فی الرجعیتی، کیونکہ طلاق رجعی میں چونکہ سکنا واجب ہوتا ہے، رہائش واجب ہوتی ہے، وفی الحاملی، اور حاملہ عورت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جی اس کو رہائش دی جائے گی، اور نفس زوجیت جو ہے اس میں بھی رہائش دی جاتی ہے۔ تو جب نفس زوجیت، حاملہ عورت معتدہ ہو، رجیہ معتدہ ہو، ان کو رہائش دی جاتی ہے، تو رہائش کے تابع ہو کر پھر نفقہ بھی دیا جائے گا، خرچ بھی دیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں انہوں نے ثابت کر دی ہیں، سکنا بھی آیت کے عموم کی وجہ سے، اور نفقہ سکنا کے تحت واجب ہوگا، سکنا کے تابع ہو کر واجب ہو جائے گا۔ وبالجملتی، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ فحیث ما وجبت السکنا فی الشرع، کہ شریعت میں جہاں کہیں بھی سکنا واجب ہوتا ہے، رہائش واجب ہو جاتی ہے شوہر کے ذمے، تو وجبت النفقۃ، وہاں پر نفقہ بھی لازم ہوتا ہے۔ یہ خلاصہ کلام بتا رہے ہیں کہ جہاں بھی شریعت میں دیکھا گیا ہے کہ رہائش شوہر کے ذمے ہے، وہاں پر نفقہ بھی ذمے ہے۔ وروی عن عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہ قال فی حدیث فاطمہ ھذا،
کہ حدیث فاطمہ بنت قیس کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ لا ندع کتاب نبینا و سنتہ لقول امرات، کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو ایک عورت کے حکم کی وجہ سے، ایک عورت کی بات کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ فاطمہ بنت قیس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نفقہ واجب قرار نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، اور سنت کیا ہے کہ نبی نے جہاں بھی سکنا واجب قرار دیا ہے وہاں پر نفقہ بھی واجب قرار دیا گیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے دیکھیں، یرید قولہ تعالیٰ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قول کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اسکنون من حیث سکنتم من وجدکم، وہ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 ہے، کہ اس حکم کو ہم ایک عورت کی بات کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جی سکنا رہائش دی جائے، عورت کہہ رہی ہے نہ دی جائے، تو ایک عورت کی وجہ سے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ وَلِأَنَّ الْمَعْرُوفَ مِن سُنَّتِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے جو معروف ہے، وہ کیا ہے؟ أَنَّهُ أَوْجَبَ النَّفْقَةَ، کہ جہاں بھی انہوں نے نفقہ واجب کیا، حیث تجب السکنا، جہاں بھی سکنا واجب ہے وہاں پر نفقہ بھی واجب ہے۔ یہ معروف سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم ایک عورت کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ فَلِذَلِكَ الْأَوْلَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، اس مسئلے میں زیادہ بہتر بات تو یہ ہے کہ اما ان یقال ان لها الامرین جمیعا، کہ یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ جی دونوں چیزیں ہی واجب ہیں، دونوں امر، مسیرا الی ظاہر الکتاب والمعروف من السنتی، یعنی معروف سنت کو دیکھتے ہوئے اور کتاب اللہ کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے۔ کتاب اللہ کا ظاہر کیا ہے؟ اسکنون من حیث سکنتم، اور کتاب معروف کیا ہے؟ سنت وہ ہے کہ جہاں بھی سکنا واجب ہے وہاں پر نفقہ واجب ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے دونوں امرین یعنی سکنا اور نفقہ دونوں کو واجب قرار دے دیا جائے۔ وَإِمَّا، اور یا یہ کر لیا جائے کہ أَن يُخَصَّصَ هَذَا الْعُمُومِ بِحَدِيثِ فاطمة المذکوری، کہ فاطمہ بنت قیس والی جو حدیث پیچھے گزری ہے اس کی وجہ سے اس عام کو خاص کر لیا جائے، یعنی جو یہ عموم ہے آیت کے اندر اس کو خاص کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو خاص کر کے پھر نفقہ واجب قرار نہ دیا جائے یا یہ کر لیا جائے۔ تو مصنف نے بتلا دیا کہ یا تو دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے دونوں چیزوں کو واجب کر دیں، یعنی سکنا اور نفقہ کو بھی، یا اس عموم کو جو ہے حدیث فاطمہ بنت قیس کی وجہ سے خاص کر کے مسئلہ ذکر کر دیا جائے۔ تو یہ تینوں اقوال ہمارے مکمل ہو گئے، لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دوسرا قول ذکر کیا ہے کہ دوسرے قسم کے فقہا کہتے تھے کہ سکنا واجب ہے یعنی رہائش واجب ہے، نفقہ واجب نہیں ہے، اور پھر ہم نے اس کی دلیل بھی پیش کر دی کہ سکنا کیوں واجب ہے اور نفقہ کیوں واجب نہیں ہے، اور پھر حدیث فاطمہ بنت قیس جو تھی اس کی تعلیل بھی ہم نے کر دی ہے، اور پھر تیسرا قول ذکر کیا کہ دونوں چیزیں واجب ہیں، یعنی سکنا بھی اور نفقہ بھی دونوں چیزیں واجب ہوں گی، یہ تیسرا قول تھا۔ اس کی ہم نے دلیل بھی پیش کر دی کہ ایک دلیل آیت مبارکہ کی طور پر ذکر کی ہے اور دوسری دلیل جو ہے وہ سنت معروف ہے۔ لہٰذا پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو وہی سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی معتدہ کے احکامات فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ تفصیلاً ہمارا آج کے سبق تک مکمل ہو گیا ہے یہ سوال۔ تو اگلے سبق نمبر 147 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ ہی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آگے ہم وَأَمَّا التَّفْرِيقُ سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔